اچھا جی، اب کچھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اسٹوڈیوز میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ہم اب بات کریں گے اس وقت جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس حوالے سے, خاص طور پہ جو ملک کی اکنامک سچویشن ہے, کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں. معزز مہمان تشریف فرمائیں, جناب مرزا سلمان بیگ صاحب انالسٹ ہیں, ان کو صبح کے وقت ہم نے مدعو کیا. آپ کا بہت شکریہ جناب سلمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں شہیرہ صدیقی, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بائی پروفیشن ٹیچر بھی ہیں, ان کو بھی آج ہم نے یہاں پہ مدعو کیا. شہیرہ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ میم آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سلمان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سچویشن آپ کے سامنے زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہماری اتنی زیادہ اکانومی کے اندر والیٹیلٹی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ہم جیسے بات کر رہے تھے, یقیناً آپ نے گفتگو سنی ہوگی. اس کے اوپر مزید کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کیونکہ گوئنگ فارورڈ جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے وہ ایسی ہی ہے جس کے اندر پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے. اکنامک سچویشن کو اس وقت ہینڈل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اور پلان جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس, چاہے پہلے ہو, اب ہو, اس سے پہلے ہو, یا کوئی بھی ہو, کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. پلیز. بہت شکریہ سے. ہم 79th انڈیپینڈنسی منا رہے ہیں اپنی سالگرہ اس ملک کی, اور 79 ایئرس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کیا چل رہا ہے ملک کے ساتھ. اور آج کے جو حالات ہیں وہ حالات ایک دن کے نہیں ہیں, یہ 79 ایئرس کے پیدا کردہ حالات ہیں. اور جب گولز نہیں ہوتے گورنمنٹ کے پاس, بجٹس میں جب چیزیں اب بجٹ اگلے سال کا جب دیتے ہو تو اس میں آپ کے پاس گولز ہوتے ہیں, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنے پروگرام دیے ہوتے ہیں. وہ سارے گول دیکھیں کہاں گولز ہیں سارے کے سارے, اور اس گول کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے, نہ ہیلتھ, نہ ایجوکیشن, نہ آپ کی جو نیو کمرز ہیں اسٹوڈنٹس اس کے لیے کوئی ٹارگیٹ دیا گیا ہے. جو گریجویشن ان کو نکلتے ہیں, یونیورسٹی سے نکلیں گے, کالجز سے نکلیں گے, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے ہم یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے وہ ان کو ہی ایکسپورٹ کر دیں. ایکسپورٹرز بن گئے, جنریشن ایکسپورٹرز ہیں ہم اس قوم کے. بڑا یہ پینفل یہ میں بول رہا ہوں آپ کو, تو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہیں اس پورے, اور اسپیشلی سٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, کراچی جیسے ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, یہ جتنے بھی سٹیز میجر سٹیز ہے کراچی کی, کوئٹہ ہو گیا, ان کے اسٹوڈنٹس یقین جانے وہ کیونکہ ہمیں لوگوں سے اسٹوڈنٹس سے بھی انفلوئنس رہتا ہے, زیادہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو ان بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. اب آپ ہمیں مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں بچے, بات چیت ہوتی ہے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انکل آپ بتائیے ہم کیا کریں. تو میرے پاس بھی ان کے لیے یقین جانے پریکٹیکلی اگر بات کی جائے, ان کو بولوں بچوں کو لون لے رہے, کوئی سافٹ لون ہوتا ہے پرسنلی. کچھ بچے کل میرے پاس آفس میں 6 بچوں کا گروپ آیا میرے پاس, ان 6 بچوں وہ بھی اے لیولس کر کے فارغ ہوئے بچے, اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ انکل یونیورسٹی تو چلے جائیں ہم, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں پریکٹیکلی کام ہی نہیں پتا ہوگا, یونیورسٹی کے بعد ڈگریاں لے کے پھریں گے یہاں پہ, تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے, مائگریٹ چل کر لیں پاکستان سے, یا کوئی انیشیل یونیورسٹیز چھوڑ کے, پڑھائی چھوڑ کے کوئی آپ ہمیں کام بتائیں. تو مجھے آنیسٹلی بتاؤ بڑا مجھے پینفل ہوا, کیونکہ میرے خود بچے اسٹوڈنٹ ہیں, اب بچے میں ابھی پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بھی وہی بچے سیم بچے لگے ہوئے, انفیکٹ وہ بچے میرے بچے کے دوست تھے. تو گروپ کا ایک آیا بچوں نے, تو ہمارا ایک ایپ بن رہی کام ہے, تو اس پہ میں نے بچوں کو اپنے بچوں کو بولا انفلیکشن کیا ہے, بچوں آپس میں دونوں اس کچھ پروجیکٹ پہ آپ لوگ آ جاؤ, جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم ان کا فیوچر نہیں دے سکتے. جی سلمان صاحب بالکل ٹھیک کہا. جس طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, شہیرہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ بھی بائی پروفیشن ٹیچر ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہوں گی کہ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن کی پرابلمس ہیں وہ بے حد ہیں. ہمارے ملک کو بنے 79 سال ہو چکے ہیں, ابھی ہم نے جشن آزادی منایا ہے, لیکن نظر نہیں آتا کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ بہتری آئی ہے جو ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں, آپ میرٹ کی بات کریں, آپ بچوں کے اسکول کے حوالے سے بات کریں کہ اسکول میں جو تعلیم ہے, جو اس کا معیار ہے, جو اسکلس سکھائے جا رہے ہیں, وہ آئی تھنک کام کے نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گی اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ آن دا شو. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے جو ہے نا انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیچنگ کو ایک ایسا پروفیشن بنا لیا کہ جو کچھ نہ کر سکا وہ چلو ٹیچنگ تو کر ہی لے گا, اور پرائمری لیول پہ پڑھا دے گا, جبکہ پرائمری لیول جو ہوتا ہے آپ کا یہ فاؤنڈیشنل ایئرس ہوتے ہیں, بلڈنگ بلاک ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ اٹ سیلف کی ہے, اینڈ ٹیچرس شوڈ بی پراپر پروفیشن. آپ کو چاہیے کہ آپ جسٹ ایسے رن آف دا مل لوگوں کو جیسے تھوڑا بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو ٹیچر پہ لگا دینا نہیں. آپ کو ایک پراپر ایک ڈگری ہونی چاہیے ایجوکیشن میں, ٹیچنگ ٹیکنیکس میں, اسکلز میں, ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. ہر یونیورسٹی, میرا خود تعلق ایک پروفیشنل وہ لوکل یونیورسٹی سے ہے, اس میں ماشاء اللہ ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے. اسکولس کو بھی چاہیے کہ اس کی ٹریننگ کرے ٹیچرس کی, بیکاز انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے تو سال گزر گئے ہیں ماشاء اللہ, ہمیں 80 سال ہونے کو جا رہے ہیں,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کی کمی آج بھی نظر آ رہی ہے. Exactly. ہر کوئی آپ مجھے میں آپ کو وہ اس کو ہر کوئی ایک دوسرے کو جاہل عوام کہہ رہا ہوتا ایسا ہے. ہی. تو پھر پڑھا لکھا کون ہے؟ Exactly. ہم پڑھے لکھے ہو کے بھی Very جاہل good کیوں point. ہیں؟ Exactly. Because there is no تربیت. And we are strict. I mean, it's really sad, you know, کہ ہم جس دین اور مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں تربیت ہی تربیت ہے, اخلاق ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم لائن میں نہیں لگ سکتے, ہم تمیز سے بات نہیں کر سکتے ہیں, سگنل پہ نہیں رک سکتے ہیں. Yeah, and we are so loud as a nation, you know. اگر آپ کسی کافی شاپ میں جائیں, آپ مال میں جائیں, everybody is so loud. Exactly. The way they talk, یہ تربیت آپ کو اسکول سے ملتی ہے. اسکول اگر فیل کر جائے تو یونیورسٹی میں تربیت ملتی بالکل ہے. ٹھیک ہے. فقدان اس وقت میرے خیال سے ایک ویل ٹرینڈ, ایک ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر کا ہے. بیسک ایتھکس کا ہے. That is the basic فقدان. یہ ریفارمز آئیں گے کیسے؟ the question is کہ لائے گا کون؟ کیونکہ یہ جتنے بھی ابھی پولیٹیکل فگرز ہیں اس وقت, چاہے کوئی بھی ہو, یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں, تو یہ کام ہوگا کیسے؟ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ دیکھیں چاہے کوئی لیفٹسٹ ہو, کوئی رائٹسٹ ہو, سینٹرل لیفٹسٹ ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان میں کسی بھی جماعت کی پولیٹیکل چاہے سسٹم ہو, چاہے کوئی اور ہو, اس کی کنسیڈریشن میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ایجوکیشنل ریفارمز کو لے کر آئیں. شروع کیسے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا خود لوگوں کے اندر سے کوئی اس طرح کی موومنٹ آئے گی جو ان ریفارمز کو لے کر آئے گی؟ کہ کوئی کیوں چاہے گا کہ ایجوکیشن ریفارمز آئیں, کیونکہ وہ اگر مزدور کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا وہ آپ سے سوال کرے گا, وہ اپنے ووٹ کی اپنا حق مانگے گا, اپنے ووٹ کی طاقت سمجھے گا. نمبر ون, آئی تھنک دے وانٹ پیپل ٹو اسٹے لائک دیٹ. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ پڑھے لکھے, شعور نہیں دینا چاہتے. ایگزیکٹلی, شعور نہیں دینا چاہتے. دوئم یہ کہ آپ کو یہ موروثی سیاست ختم کرنی ہوگی کہ خود آپ نہیں پڑھے لکھے ہوئے, آپ کا بچہ بھی نہیں پڑھا لکھا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے جا کے میں نہیں سیٹ سنبھالنی ہے. جب آپ کے ڈیسیشن میکرز اینڈ پالیسی میکرز ہی پڑھے لکھے نہیں تو آپ کے ظاہر سی بات ہے قوم میں وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی. اور سوئم بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئی اسٹرانگلی بلیو ایک سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے کہ امیر کا بچہ, غریب کا بچہ, منسٹر کا بچہ, مزدور کا بچہ, سب ایک چیز پڑھیں. اور اگر آج ہم نے لازم کر دیا کہ جس کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کانسٹیٹوئنسی کا ایم این اے منسٹر اپنا بچہ گورنمنٹ کے اسکول میں ڈالے گا, اس کو اجازت ہی نہ ہو کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں بچہ پڑھائے, تو آپ دیکھیے آج خود ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ٹھیک ہو جائیں گے, کریکولم ٹھیک ہو جائے گا. وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے جس کو سب فالو کریں, بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا میں اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے کورسز اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایکسیس دینا ہے. ایکسیس اگر سب کے پاس ہوگا تو چاہے آپ کوئی بھی ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے اس چیز کو میک شور کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اس ڈیبیٹ میں آ جائیں گے کہ سنگل نیشنل کریکولم اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے, کتنا افیکٹو ہوگا, اس کو بنائے گا کون. بائی ڈیزائن آپ کے پاس, اب ویری سوری بہت تکلیف دہ بات ہے, وہ لوگ نہیں ہیں, وہ مائنڈز نہیں ہیں جو اس کو تیار کر سکیں اس وقت تو نہیں. یہ پرابلم ہماری ایک ہے. اچھا یہ ایک ریالٹی ہے. ایک اور اپنا شہیرہ, ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, ہم کیوں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا تو ہماری جو یہ کریڈیبلٹی جس کو ہم خود کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت کریڈیبل ہیں, اکنالج نہیں کر رہی. ہمیں کوئی فزکس کے اندر نوبیل نہیں مل رہا, ملا تو خیر اب کنٹروورشل ہو جائے گا, نہیں جاتا. کیمسٹری کے اندر, بایولوجی کے اندر اور کسی سبجیکٹ میں, میتھمیٹکس کے اندر کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ انٹلیکچوئل؟ ہمارے پاس تو وہ لوگ نہیں ہیں. تو ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ The thing is, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے پاس یہ لوگ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی بچے جو ہیں باہر جا کے اتنا وہ ماشاءاللہ چاند چڑھا رہے ہیں, جھنڈے گاڑ رہے ہیں, یہاں رہ کے the thing is کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپوجر نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں, کیونکہ میرا خود پالیٹکس سے بھی میرا تعلق ہے, پھر میں یونیورسٹی میں میں پڑھاتی بھی ہوں, کافی شعبوں میں میں I'm involved in it. ہر جگہ میں نے پالیٹکس دیکھی ہے. نہیں ہو رہی ہے پالیٹکس تو پاکستان میں نہیں ہو رہی, جو اسمبلی کے فلور پہ ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی ہے, وہاں صرف موروثی سیاست چل رہی ہے. But otherwise, unfortunately, the seniors are very insecure with the juniors. The juniors think they're too high. ایسا نہیں کہ یہ one sided ہے. It's like even the juniors are, you know, کہ او میں تو بہت کوئی بڑی چیز ہوں, یہ سینئر میرے آگے. بھائی ایکسپیرینس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, اور جو سینئر ہوتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہے کون جو میرے آگے. ہم راستہ ہی روکتے ہیں اپنے بچوں کے, ان کو ایکسپوجر نہیں دیتے ہیں. ایک بچہ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے جا کے سائنٹسٹ بن سکتا ہے, اس کا اپنا ٹیچر اس کو روکے گا کہ کہیں وہ سر پاس نہ کر جائے. ریسرچ پیپر پبلش نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی, ریسرچ پیپرز نہیں لکھنے دیتے, بکس آتھر کرنے نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے لوگ ہیں جو they have written amazing piece of art, you know, مطلب when I say art I mean اتنی knowledgeable books لوگوں نے آتھر کی ہوئی ہیں, وہ پبلش نہیں ہو پا رہی ہیں. You know, اس میں بھی رکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بک نہ لانچ ہو جائے کہ جس میں آپ کی you know
आपको किसी तरह का नाम मिल जाए, आपको लाइमलाइट मिल जाए, सब यहाँ पे एक दूसरे से लाइमलाइट छीनने के लिए बैठे हुए। मुल्क की बका का मुझे नहीं लगता कोई कोई सोच रहा है इस सोचता वक्त। है, बिल्कुल ठीक है। मुल्क के reality। कुछ और हालात हैं। सलमान साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया का, जी। उसके बाद क्या लगता है आपको फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आएगी इस मुआहदे के बाद? बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल किया आपने, वो ये बनता भी है आज के हालात की वजह से। जी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था जो जी। कुछ अर्से पहले सोचा था पाकिस्तान ने, कुछ के हमारे जो रिलेशंस हैं ऐसे डिफेंस पैक्ट होने चाहिए हमारे पाकिस्तान के, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब और तुर्की का हो गया। इसमें बहुत सारे कंट्री वो भी आने चाहे, और वेरी सून हम देखेंगे ये एक बहुत बड़ा इन लार्ज स्केल में मुस्लिम डिफेंस Okay। सिस्टम बनेगा हमारा। इसको सामने रखते हुए देखिए, दुनिया की जो आंखें नज़रें थी, जो हम हालात देख रहे हैं आज के मुल्क में, कि दुनिया के अंदर स्वयं सॉरी, और स्पेशली गल्फ रीजन के अंदर जिस तरह की बेसिस बनी हुई थी और जिस तरह की इनको कैप्चर किया हुआ था, अब देखिए माइंड होता है ना, वो सब निकलना चाहते हैं, जी। नई करेंसी में जाना चाहते हैं, नई बिजनेस में जाना चाहते हैं। एक 70s का मुआहदा वो जाके 2026 तक चल रहा है, वो उस पर बाइंडिंग हुई हुई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हर कोई कंट्री चाहती हर बड़ी मछली छोटी हुई खा ले। देखिए, उनका डिफेंस या उनकी सिस्टम या उनकी सिक्योरिटी उन्होंने ली हुई थी, लेकिन वो ली हुई किस बेस पे थी कि उनको सिक्योर करना। लेकिन अगर वहीं से बैठ के वो पड़ोस में बम मारेगा तो रिटेलिएशन कहाँ होगी? रिटेलिएशन डेफिनेटली वो जो कंट्री जिस पे बम्बिंग हुई है वो उस कंट्री में गई जहाँ उनके लगे हुए बेसिस लगे हुए हैं। तो अब वो जो स्टेट्स है, कंट्रीज हैं, जैसे अरब कंट्रीज हैं, वो इनसिक्योर फील हुई ना, उनको इनसिक्योरिटी हुई कि भाई आप लड़ रहे में पड़ोसी से, वो उससे तो माना मुझे ये बात है। ठीक है। Attack अच्छा, तो ये हमें चलें अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की, मैं चलें इसको एक और तरीके से देखता हूँ, एक और ज़ाविये से देखता हूँ। हमें इससे कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि हर पूरी दुनिया में हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, चाहे कोई जैसे भी country वही हो। मैं इसमें आना चाह रहा था कि बात ये है कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लीड कर सकते हैं, कैसे? अपनी उम्मा को लीड कैसे कर सकते हैं? सिंपल बात ये है कि उनको पास इतनी एनर्जी वो नहीं है, जैसे डिफेंस नहीं है उनके पास। आपके पास जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर जी। आप दुनिया में किसी को लीड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आप- जब तक आपकी आप बात अपने लोगों को नहीं सही बिल्कुल से रूल सही कर है। सकते, गवर्न देखिए, नहीं बात- कर सकते, तो फिर ये सारी बातें अगर बेईमानी हो बेसिस जाती हैं। मैं तो बेसिस पे क्वेश्चन आए ना, आपसे कर रहा हूँ। हाँ, बेसिक्स पे आए हम, तो बात ये है कि हम जब तक अपना सिस्टम नहीं करेंगे सही, Right। फ्रीडम नहीं देंगे लोगों को, अपनी पॉलिटिकल लाइन सही नहीं करेंगे, बेसिक्स से जो आप, जैसे कि हमारे अगर इलेक्शंस होते हैं, इसको फ्री एंड फेयर नहीं करेंगे, ये जो फॉर्म 47, अब तो वो दोनों पार्टियां बोल रही हैं तुमने भी किया, तुमने भी किया, इट्स ओपन ना, ओपन शट केस। तो इस तरह की जब इंटरनेशनल जाते हैं तो हमारी कमजोरियां लोगों को पता है, जिनको बेनिफिट उठाना है उनको हमारी कमजोरियां पता है कि दिस पार्टी इज दिस गवर्नमेंट इज बेसिकली इनसाइड इज डिवाइडेड। तो कोई इनके पास टारगेट नहीं है, कोई इकॉनमी इनके पास, कोई इनकी इकॉनमी अच्छी नहीं है। तो देखिए, अभी भी मैं बोलता हूँ डिफेंस की जब बात की जाए या ये स्पेक्ट की बात की जाए, तो पाकिस्तान इसमें से भी बहुत कुछ अब निकाल सकता है। ठीक है। हमारे पास चांस है, हम इसको और स्ट्रॉन्ग करें, अपने जितनी भी इकोनॉमिक फंक्शन जितने भी हमारे, इसको स्ट्रेट लाइन करें, अपने टारगेट्स लें और अपनी नेशन को साथ लेके, कौम को लेके साथ चलें। Right। बिजनेस को डॉलर, जैसे बिजनेस की अभी बोलो, एनर्जी में हमारे पास बिजली पड़ी हुई है, बिजली के हम 2500 बिलियन रुपीस एवरी ईयर देते हैं आईपीपीस को। तो वो आईपीपीस को जो देते हैं, तो भाई उनको बिजली फ्री दे दें इंडस्ट्री को। 3 ट्रिलियन। जब आपके पास इंडस्ट्री में आपके पास बिजली है, ठीक है। वो बिजली क्यों नहीं अच्छा, जाती ये हमारे पास? सेटलमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो आपने एक इशू की तरफ Short निशानदेही term कर दी है कि solution। एक एनर्जी का क्राइसिस है, उसको हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है वो पाइल अप कर लिया है। ठीक है, आपकी बात से एग्री करता हूँ। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी क्योंकि हमारे पास नहीं रही, और बड़ी अनफॉर्चुनेट ये रही, अगले दिन भी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी ने जो कमाल दिखाए हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सका, उसके आगे कोई नहीं बांध सका, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे आपकी हुकूमत हो, उनकी हुकूमत हो, या किसी और की हुकूमत हो, ये किसी के इख्तियार में नहीं था। पूरा सिस्टम अपेरेंटली हाईजैक हुआ हुआ है, और इस स्टेटस को तोड़ना पाकिस्तान में शायद किसी भी पॉलिटिकल मुमकिन पार्टी नहीं के है। बस में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इंटेलिजेंशिया कहाँ है, इसमें लोग वो कहाँ हैं जो सही लोगों का इंतखाब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि लोगों को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई एक very शख्स आकर यहाँ पर कोई भी अगर उनको लाइन दे देगा, ये उसके पीछे लग जाएंगे। आज इसी तरह के स्लोगन की वजह से, जो कि पास्ट में हुआ था, रोटी कपड़ा मकान, और इस तरह के सेंटिमेंट्स को लोगों के उभारने के लिए इस तरह की बातें की जाती थी और लोग पीछे चल पड़ते थे। आफ्टर 79 ईयर्स आज भी सिचुएशन वही है, इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, और अनटिल एंड अनलेस ये चीज़ नहीं रिस्टोर होगी,
कोई सिस्टम आप यहाँ पर लेकर आ जाएं, दुनिया का कोई निज़ाम लेकर आएं जो कि आप आ चुके हैं, रिजल्ट ज़ीरो ही बहुत सारी रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें माजी में भी मिली है, लेकिन हमने उसका किया क्या है वो हमारे सामने Exactly. है। गुफ्तगू जारी रखेंगे, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।